السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کل رات ہی ایک حدیث پاک سنی جس میں کچھ اس طرح سے مفہوم ہے کہ قیامت کے نزدیک ایسے حالات ہو جائیں گے کہ علم جو ہے وہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور لوگوں کو نماز روزہ حج وغیرہ کچھ بھی اس کا پتہ نہیں ہوگا. اور اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف یہ جانتے ہوں گے کہ کلمہ ایک ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. پورا کلمہ بھی نہیں, صرف اتنا جانتے ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ. کلمے کا آگے کا حصہ نہیں جانتے ہوں گے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کلمہ ان کو کیا فائدہ دے گا, جبکہ اعمال تو کچھ ہے ہی نہیں, نہ ان کو علم ہے کہ کیا کرنا ہے, تو علم نہیں ہے تو اعمال بھی نہیں کرنے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کلمہ ان کو کیا فائدہ دے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کو آگ سے نجات دلا دے گا. تو ایک تو حدیث یہ ہے. دوسرا ایک واقعہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے, اور میرے خیال میں سب کو ہی اس کے بارے میں علم ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کافی سارے فتنے جو ہے وہ پیدا ہو گئے, اور اس میں جھوٹے نبی بھی تھے اور کچھ جو تھے وہ زکوٰۃ کے منکر تھے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ فرمائی. ٹھیک ہے, اس میں مشہور ان کا ایک قول ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اونٹ کو باندھنے والے رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا, اور اب وہ اس سے بھی انکار کر رہا ہے کہ میں باقی تو دوں گا, صرف وہ رسی نہیں دوں گا, تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ دیکھیں دو بالکل متضاد باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک حدیث تو یہ ہے کہ صرف کلمہ جس کو آتا ہے وہ بھی نجات پا جائے گا, اور دوسرا ایک منظر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اسلام کے ایک رکن سے بھی انکار کرے گا تو اس سے بھی جنگ کریں گے, مسلمان جنگ کریں گے. دار صدیق اکبر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے, تو وہ ہر لحاظ سے جانشین تھے. وہ انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے بہتر جو انسان وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں, اس پہ کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اب یہ کیا حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی کلمہ بھی نجات دے گا, تو پھر میں کیوں ان سے جنگ کروں؟ حالات تو مشکل تھے. جب حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ نے خلافت سنبھالی تو حالات تو بہت مشکل تھے, تو پھر یہ ان کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب بات یہ ہے کہ جب وہ زمانہ آئے گا جس میں آدھا کلمہ جو ہے صرف اللہ کی توحید کا اقرار کرنا بھی نجات دے گا, وہ زمانہ ایسا ہوگا جس میں علم اٹھا لیا جائے گا, قرآن لوگوں کے سینوں میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے جس زمانے میں جنگ کی الگ الگ لوگوں سے, وہ زمانہ ایسا تھا جس میں لوگوں کو علم تھا کہ زکوٰۃ دینی ہے, نماز ہے, حج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو جب علم ہے تو پھر عمل نہیں کرنا تو وہ آپ منکر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے. اب ان دونوں چیزوں کے تناظر میں ہم اپنی صورتحال کا جائزہ لیں. بات کہنے کا مقصد یہ ہے, ان دونوں چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ جتنا علم ہے اس پہ عمل کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے, جتنا علم آپ کے پاس ہے اس پہ عمل کرنا واجب ہے. یہ ہے اصل جو ہے نا مدعے کی بات جو ہے وہ یہ ہے. تو اب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ہیں, میں بھی ہوں اس میں, مجھے بھی کافی چیزوں میں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اتنا تو اختلاف ہے, تو میں کیا کروں؟ پھر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نماز میں اختلاف ہے, روزے میں ہے, اور پتہ نہیں کن کی چیزوں میں اختلاف ہے, تو میں کروں کیوں؟ چھوڑو, پھر کیا ضرورت ہے؟ تو ایک جو چیز یہ سمجھ لیں کہ اختلاف جو ہے نا, تو وہ جن چیزوں میں اختلاف ہے علماء کا, وہ مطلب ایک چیز کے اگر سمجھ لیں کہ 10 ورژنز ہیں, ٹھیک ہے نا, 10 طریقے سے وہ ہو سکتی ہے, اس میں 10 طرح کے مسائل ہیں. تو جو چھوڑنے والا ہے اس کو یہ 10 مسائل نہیں پتہ,
ٹھیک ہے نا. اس بات کی تو میں جو ہے نا وہ میرا تجزیہ ہے، تجربہ ہے کہ جو اسلام کے کسی چیز کو چھوڑ رہا ہے یا اسلام کو اس طرح سے چھوڑ رہا ہے اختلاف کی وجہ سے، تو وہ اس کو پکی بات ہے کہ ان کو یہ ساری چیزوں کا نہیں پتہ. اس کو نہیں پتا کہ اگر مسلمانوں کے 10 فرقے ہیں تو اس چیز میں جو میں چھوڑ رہا ہوں یہ 10 فرقے کیا کیا کہتے ہیں اور کس وجہ سے کہتے ہیں. وہ علم کی بنیاد پہ نہیں چھوڑ رہا کہ میرے پاس تو اتنا علم آ گیا کہ اب میں بالکل کنفیوز ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جن کے پاس ہے نا اتنا علم وہ تو سارے کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کسی ایک کو مان کے کر رہے ہیں، باقیوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ان کا اپنا فعل ہے، لیکن چھوڑ نہیں رہے. میں بات اس پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے. جتنا علم ہے اس پہ عمل کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اصل پکڑ اسی پہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس علم تھا، موقع تھا، اس پہ عمل کتنا کیا. ٹھیک ہے. تو قیامت کے دن جو ہے وہ جو سوالات کیے جائیں گے اور جس کے بغیر آپ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ علم کتنا حاصل کیا، اس پہ عمل کتنا کیا. تو دونوں ضروری ہیں، دونوں ضروری ہیں. ٹھیک ہے. عمل بھی کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کوئی چیز پتہ ہے اور آپ اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ فلاں تو یہ کہتا ہے، ڈمکا تو یہ کہتا ہے، تو پھر وہ خطرناک بات ہے، کیونکہ وہ واجب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے اوپر بھی، میرے اوپر بھی. تو اب کسی چیز میں اختلاف ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بھائی یہ اس چیز میں مجھے پتہ کیا ہے، تو وہ اور اس کے ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے 10 کچھ مسائل ہوں گے جس میں آپ کو مختلف آراء کا پتہ ہوگا، تو اس میں پھر یہ دیکھ لیں کہ جو ہے نا جس رائے کی بنیاد آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے، تو مان لیں ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں یہ اگر آپ کو شک ہوتا ہے کہ بھائی اگر غلط ہوا تو کیا ہوگا، تو یہ پھر میں نے بتا دیا آپ کو حدیث. ٹھیک ہے نا. کہ ایسا بھی موقع آئے گا کہ جو صرف کلمہ بھی جانتا ہوگا نا اس کو بھی آگ سے نجات پا جائے گا، کیونکہ اس کا علم کلمے تک ہی محدود ہوگا. تو اللہ دنیا سے اٹھا لیں گے نا، تو پھر باقی علم تو ہے نہیں، تو وہ اسی سے نجات پا جائے گا. تو اگر آپ نے جتنا علم موجود تھا، جتنی آپ کی استطاعت تھی، وہ لے لیا، اس کے بعد اگر کیونکہ اللہ کو عبادت کی ضرورت تو نہیں ہے نا، کہ عبادت کی ضرورت ہے. اگر میں اس طرح نماز پڑھ لوں گا تو کہ اللہ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا یا نقصان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو یہ تو قبولیت کے لیے کر رہے ہیں نا. تو قبولیت تو اس صورت میں ہو جائے گی کہ آپ نے علم کے مطابق عمل کر لیا. انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں اسلام تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تب تک وہ احکامات آتے رہے، آیتیں آتی رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زبانی بتاتے رہے، عمل سے دکھاتے رہے کر کے. ٹھیک ہے نا. کچھ احکام تھے. حج تو ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے تو اس کے بعد زیادہ دیر جو ہے وہ حیات نہیں رہے. تو اس سے پہلے بھی ظاہر ہے صحابہ کی جو ہیں وہ انتقال ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت وہ نہیں آیا تھا علم کہ بھائی بعض احکامات نہیں آئے تھے، تو اس سے پہلے وہ انتقال کر گئے. تو ٹھیک ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا تھا جو بعد میں نماز کے جو احکامات آئے تھے یا زکوٰۃ کے جو احکامات آئے تھے یا حج کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے حج نہیں کیا تھا انہوں نے، تو اب وہ ہم ان کے اوپر اعتراض کریں؟ نہیں کر سکتے نا. تو یہ ہے ساری بنیادی بات. اچھا، اب اس میں ایک اشکال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میرے پاس اتنا علم ہے تو میں اس پہ عمل کرتا ہوں، بات ختم ہو گئی. تو یہ ایک چیز اور بھی جان لیں کہ علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ابھی اتنا ہے تو اس پہ میں عمل کر رہا ہوں، آگے اور لینا ہے تو جب وہ ملے گا اس پہ بھی عمل کروں گا. ٹھیک ہے. تو تلاش میں رہیں، یہ نہیں کہ وہ دروازے بند کر دیے کہ نہیں بھائی اب یہی ہے میرا دین، اتنا ہی ہے بس. ٹھیک ہے نا. تو آگے بڑھنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، آگے بڑھنے کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور اس میں یہ ہے کہ میں ان کو بھی علماء ہی کہتا ہوں، کیونکہ عالم ہیں. علم کی بنیاد پہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ فرقے تو ہونی نہیں چاہیے، سب یہ اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ بھی عالم ہے. ٹھیک ہے نا. میں نام بھی نہیں لوں گا، پھر بحث کہیں اور چلی جائے گی پھر. تو اگر کوئی علم کی بنیاد پہ
مطلب آپ ان کو دیکھیں جو یہ کہتے ہیں بھی فرقے نہیں ہونے چاہیے، وہ خود کیا کر رہے ہیں، وہ علم، وہ بھی علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ان کو بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث منہ زبان نہیں آتے. تو اب کوئی اس بنیاد پہ اگر کہتا ہے بھائی میں یہ سارے فرقے نہیں، میں حدیث کے پیچھے چلتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے. تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں بھائی میں فرقوں میں نہیں مانتا، یہ ہونے ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ الگ بحث سے کیوں ہیں، کیسے ہیں، ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں نا، تو آپ ان کے عمل کو دیکھ لیں جو کہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے حدیث و قرآن کو. تو لے لیں حدیث و قرآن کو، کس نے منع کیا آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس بنیاد پہ چھوڑنا نہیں ہے کہ فرقے بازی ہے، یہ اختلاف ہے. آپ کے پاس جتنا علم ہے اس پہ عمل کرنا ہے اور مزید علم بھی حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ظاہر ہے اس میں جب آپ علم حاصل کرنے میں لگیں گے تو وہ پھر ایک جگہ پہ نہیں رکے گا، پھر وہ گلی کے یا محلے کی مسجد کے امام تک نہیں رکے گا. پھر آپ جب آگے بڑھنا شروع کریں گے تو آپ قرآن کی تفاسیر بھی دیکھیں گے، حدیث بھی دیکھیں گے، اور صحابہ کا عمل بھی دیکھیں گے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. جب آپ رک جاتے ہیں نا، یہ ہے آپ کی بنیاد، جس کی بنیاد پہ آپ چھوڑتے ہیں چیزوں کو، اسلام کو چھوڑتے ہیں یا اس کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس کی بنیاد ہے کہ علم میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. جب آپ آگے بڑھیں گے تو جیسے میں نے کہا کہ جن کے پاس علم ہے نا، واقعی اتنا علم ہے کہ وہ ہر فرقے کو جو ہے کہ احکامات آپ کو بتا سکتے ہیں. انہوں نے چھوڑا کسی چیز کو نہیں ہے کہ بھائی میں، ان کو تو پہلے چھوڑنا چاہیے نا، جن کو چاروں فرقوں کا، پانچ جتنے بھی فرقے ہیں چھوڑیں اس کو، جن کو سب فرقوں کا پتہ ہے کہ بھائی اس فرقے کا مسئلہ یہ ہے، اس فرقے کا مسئلہ، ان کو تو سب سے پہلے چھوڑنا چاہیے. ان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہونا چاہیے کہ میں کروں کیا. وہ تو نہیں چھوڑ رہے. جس کو پتہ ہی ایک مسئلہ پتہ ہے، یا جس کو ایک ہی رائے کا پتہ ہے، وہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیونکہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی اس میں ایک اور رائے بھی ہے، تو یہ ہوا کرے، میں کیا کروں، مجھے تو یہ پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. باقی اس میں آگے بڑھیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے، اس سے بہتر یہ لگتی ہے تو ٹھیک ہے کر لیں. تو بنیادی بات جو ہے، اس کو اگر میں خلاصہ کروں تو یہ ہے کہ آپ نے اسلام کی کسی چیز کو اس بنیاد پہ نہیں چھوڑنا کہ اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے. چھوڑ نہیں سکتے آپ، چھوڑنے پہ تو پھر جو ہے نا وہ مسئلہ ہے، پھر آپ دور ہوتے جائیں گے. یہ بھی ہے شیطان کی طرف سے ہے کہ پھر آپ ان چیزوں سے بھی دور ہو جائیں گے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر ان سے بھی جائیں گے آپ، ٹھیک ہے نا. پہلے وہ یہیں سے شروع ہوگا کہ بھائی یہ وضو میں مسئلہ ہے، یا کپڑے کیسے ہونے چاہیے اس میں مسئلہ ہے. پھر آپ وہاں سے شروع کریں گے اور ہوتے 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 جو 5 ارکان ہیں، پھر بات جو ہے بہت آگے تک نکل جائے گی، ایمان پہ آ جائے گا مسئلہ. تو چھوڑ نہیں سکتے آپ، اس میں جتنا آپ کو علم ہے اس میں کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں بس. تو انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے. یہ یاد رکھیں کہ اللہ کو ہمارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری نیت دیکھ رہا ہے. انما الاعمال بالنیات، وہ نیت دیکھ رہا ہے اور کوشش دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور بعض حالات میں تو کوشش بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ نیت ہی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. مکے کے حالات تھے نا، وہ جو غلام تھے وہاں پہ، وہ تو بند کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تو کیا ان کو کہ چھوڑ دیتے ہوں گے جا کے نماز پڑھ کے آؤ یا دین کا علم حاصل کر کے آؤ؟ نہیں چھوڑتے ہوں گے نا، ظاہر ہے. تو یہ ہے کہ تو نیت اپنی صاف رکھیں. اور یہ جیسے رشیا کا جو دور تھا تو اس میں جو بہت سارے ممالک تھے جن پہ رشیا نے قبضہ ہی کر لیں، پھر بعد میں آزاد ہو گئے. تو ان ممالک میں قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، اذان نہیں دے سکتے تھے، اور ابھی بھی بعض ممالک میں ایسا ہے. تو اب وہ جہاں پہ وہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کافر ہو گئے سارے کے سارے. اب اس میں سے جو یہ چیزیں کرنا چاہ رہا ہے اور پابندی کی وجہ سے نہیں کر رہا، اپنے جان کے خوف کی وجہ سے نہیں کر رہا، تو ظاہر ہے اس کے بارے میں تو اچھی امید رکھنی چاہیے نا. تو کیوں رکھیں گے ہم؟ اسی بنیاد پہ رکھیں گے کہ اللہ ان کی نیت دیکھ رہا ہے. وہ کر کچھ بھی نہیں رہے، کر ہی نہیں سکتے. تو ہم پھر یہی کہیں گے مکہ کا پورا دور جو تھا ایسے ہی تھا.
مسلمان بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو وہ نماز بھی کعبے کے سامنے نہیں پڑھ سکتے تھے مسلمان. تو یہ ہے نا کہ اس سے پہلے بھی تو مسلمان ہی تھے وہ، ٹھیک ہے نا. اگر نماز تو بہت بنیادی رکن ہے. بہرحال اس وقت تو فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ علم ہونے کے باوجود بھی کسی مجبوری کی بنا پہ عمل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بھی دین میں گنجائش ہے. تو جس کو علم ہی اتنا ہے اور اس کی بنیاد پہ عمل کر رہا ہے تو اس کے لیے تو زیادہ گنجائش ہے نا پھر. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.